بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میری ہر ابتدا تیرے ہی نام سے، میری ہر انتہا تیرے ہی نام سے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ آج میں آل پارٹیز حریت کانفرنس جموں کشمیر لبریشن سیل ضلعی انتظامیہ، مہاجرین و انصار، سرکاری ملازمین، تاجر، طلباء، وکلاء، سیاسی کارکنان، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کو اس بے مثال یکجہتی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج 26 جنوری ہے اور 26 جنوری کو بھارت اپنا یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ کشمیری عوام پچھلے 76 برس سے ریاست جموں کشمیر کے دونوں اطراف سمیت پوری دنیا میں یوم سیاہ، یوم احتجاج اس لیے منا رہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت 8 لاکھ قابض بھارتی افواج، پیراملٹری فورسز، ریاستی دہشت گردی، پیلٹ گن کا استعمال، خواتین کی آبرو ریزی اور حریت کانفرنس کے مرد خواتین رہنماؤں کو بلا جواز مقدمات میں گرفتار کر کے مقبوضہ کشمیر کی جیلوں سے بھارت کی جیلوں میں منتقل کرنا، ہزاروں نہتے قیدیوں کو، نہتے کشمیریوں کو جدوجہد آزادی کی پاداش میں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اور میرے قابل عزت دوستو، 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے ایک آئینی دہشت گردی کا ارتکاب کیا۔ اس نے آرٹیکل 370 اور دفعہ 35 میں ترمیم کر کے کشمیریوں سے ان کی شناخت چھینی، ان کا جھنڈا چھینا، ان کا تلانہ چھینا۔ لیکن سلام ان ماؤں کو، سلام ان بزرگوں کو، سلام ان نوجوانوں کو جنہوں نے سینے پہ گولیاں کھائی، جنہوں نے اپنی عصمت قربان کی، جنہوں نے جائیداد جان مال کی قربانی دی، لیکن ان کے پایا استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ اور پھر آج بھی وہاں نہتے کشمیری بھارت کا مقابلہ کر رہے، اس نے پیلٹ گن کو نہیں دیکھا، انہوں نے ان کی فورسز کو نہیں دیکھا، لیکن کشمیریوں کے صبر کو، ان کی جرأت کو، ان کی استقامت کو اللہ نے شرف عرش معلیٰ پر شرف قبولیت عطا کیا، تو مارکہ حق بنیان مرصوص ہوا۔ 6-7 مئی کی درمیانی شب کو جب پاکستان اور آزاد کشمیر پر جارحیت کا ارتکاب کیا بھارت نے آپریشن سندور کے نام پہ، تو پاکستان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، افواج پاکستان نے اعلیٰ ظرفی کا مقابلہ کیا۔ لیکن 9-10 مئی کو صبح کو عنوان قرآن شریف کی آیت سے اور آغاز اذان فجر سے، پھر اللہ کی کرم دیکھے، اللہ کی مہربانی دیکھے، اذان اسلام آباد میں، نماز فجر دہلی میں، اور 6 رافیل طیارے اس طرح گرتے ہیں جس طرح کسی بچے کا کھلونا اس کے ہاتھ سے گرتا ہے۔ اور پھر پاکستانی شہیدوں نے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی قیادت میں گھس کر ان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ان کے بجلی کے نظام کو ناکارہ کیا، اور انہیں اپنے گھروں تک، اپنے مندروں تک اور اپنے کلیساؤں تک محدود کیا۔ دوستو، بھائیو، آخری بات کر کے میں گزارش چاہوں گا کہ پاکستان نے، افواج پاکستان نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی، اور کشمیری مضبوط، خوشحال، مستحکم پاکستان کو تحریک آزادی کشمیر کا ضامن سمجھتے، لیکن مارکہ حق بنیان مرصوص کے بعد جب عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے عالمی مسئلہ قرار دیا، تو بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں ہاری ہوئی جنگ تھی اس کا رخ تبدیل کرنے کے لیے چیف آف آرمی ڈیفنس حافظ سید عاصم منیر، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں، افواج پاکستان، سیکٹر کمانڈر اور 10 کور کے کمانڈر کے خلاف جس طرح ان کی ارزہ سرائی اور کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی، کشمیری اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم افواج پاکستان اور پاکستان کو اپنی ریڈ لائن سمجھتے ہیں۔ میں ایک بار پھر حریت کانفرنس کی اس محنت کو میرے بھائی پرویز ایڈوکیٹ صاحب سیکرٹری جنرل،
مشتاق الاسلام صاحب، راجہ سجاد صاحب، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح یہ قومی یکجہتی یہ بھارت کے لیے بہت ہے، اور ہمارا ایک ہی پیغام ہے کہ دنیا کے منصفوں، آزادی کے ضامنوں، مقبوضہ جموں و کشمیر کی وادی میں بیت لہو کی آواز سنو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔